الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بغیر سلطان الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. ضرور پڑھنا چاہیے محمد. اگر ممکن ہو تو اس کی بلند ترین درود پڑھیں. ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر خطبہ میں نے اپنا مکمل نہیں کی کہ وقت بہت کم ہے. میرا دل ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہوں. اور یاد رکھیے گا مجلس کا اصول یہی ہوتا ہے. ایک کا تعلق ہوتا ہے پڑھنے سے، ایک کا تعلق ہوتا ہے سننے سے. پڑھنے والے کے حکم یہ ہے وہ صحیح پڑھے اور عوام کا قلوب آل محمد پہنچا ہے. تو یاد رکھیے جب تک آپ سنتے رہیں گے تب تک بات پہنچتی رہے گی. جب آپ بات کو وصول نہیں کریں تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک آیت سے آج کی سورہ ہود میں ارشاد خدا بندی والا ان آخرنا عنہم العذاب الى امت معدودہ لا یاکلون ما یحبسوه وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے. اور اگر ہم ایک گری ہوئی جماعت کے آنے تک ان سے عذاب کو روک دیں تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اس عذاب کو کس نے روکا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو بہت بڑے میں آپ کو بات بس تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ ہے انشاءاللہ بات کو ختم کریں. پھر ارشاد ہے ارا یوم یقین لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. اللہ فرما رہا ہے جب وہ آ جائے گا، نام نہیں دیا اشارہ کیا، فرمایا جب وہ آ جائے گا تو ان سے عذاب ٹالا نہ جا سکے گا. وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. سورہ ہود آیت نمبر 8. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم ایک گنی ہوئی جماعت، یاد رکھیے اس جماعت کی تعداد نہ تو زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، تو گنی ہوئی جماعت مقرر. اللہ فرما رہے ہیں وہ جماعت جو ہے وہ عذاب ہے. اور جب وہ آ جائے گا، جب وہ آئے گا تو یہ عذاب کو روک نہیں سکے کیونکہ دنیا میں اس کا مذاق بناتے ہیں. دیکھیے ہم نے تو یہ کام کیے، ہم تو یہ کام ہمیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا. مذاق بناتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. اللہ فرما رہے جب وہ آ جائے گا انہیں گھیر لے گا. اب آج کی تقریر کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں میں نظر آ رہا ہو. اگر تو آپ نے وصول کام کیا تو ٹھیک، ورنہ سید علی عابد کے اندر کے خطیب کو خنجر بات جانا ہے. امام علی بن ابی طالب نے صاحب سے پوچھا گیا یا علی ذرا یہ بتائیے وہ لوگ کون ہیں، ایک گنی ہوئی جماعت کیا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ امام فرماتے ہیں ان کی تعداد 313 ہوگی. مالک آپ کو سلامت رکھے. پھر سوال کرنے والے نے سوال کو بدلا، اس نے کہا یا علی وہ 313 ہوں گے کون؟ امام فرماتے ہیں وہ عذاب الہی بن کر نازل ہوں گے اور وہ مہدی کے سپاہی ہوں گے. مالک آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھانے کس نے مدینہ بزرگوں نے اس کے نعرہ لگا. اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو بڑھاپا ہوتا ہے بدن میں ہوتا، عاشق ہمیشہ جوان رہتا ہے. یہ عاشق علی بیٹھے جو بوڑھا نہیں ہونے. کون آئے گا کہ امام زمانہ لے آج کے جو آپ کو سمجھ آ گیا. یاد
سپاہی بنے. جان لوگوں نے کھڑا نہیں کیا. اللہ نے بھی توفیق دے تو امام سپاہی کے سپاہی میں شامل ہو. ایسا ہر پتہ چلا امام آئے ہم سپاہی بنے. لیکن آپ جانتے ہیں جب تمام سپاہی اکٹھے ہو کر بارگاہ امام زمانہ میں حاضر ہوں گے ان کے لبوں پر کیا صدا ہوگی؟ وہ جب آئیں گے تب ہوگی. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جب آپ میں موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں جب امام کے سپاہی آئیں گے آپ دیکھو کہ سپاہی آتے ہیں وہ قدم اپنا پاؤں ایک ساتھ اٹھا پھر زمین پہ مار. امام باقی فرما رہے ہیں جب مہدی کے سپاہی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھیں گے زمین پہ لرزہ آ جائے گا اور وہ ایک دل ہو کر ایک زبان ہو کر ایک صدا بلند کریں گے. جیسے ہی سارے سپاہیوں کی نگاہ مہدی کے چہرے پہ پڑے وہ کہیں گے کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی صدا یہ ہوگی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانا علی واولاد المعصومین حجۃ اللہ. امام فرماتے ہیں وہ گواہی دیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. محمد اس کے رسول اور عبد ہے. علی اور اس کی اولاد ہم پر اللہ کی حجت ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب مہدی کے سپاہی یہ صدا بلند کریں گے زمین سے لے کر عرش تک یہ صدا جائے گی. کائنات کی ہر مخلوق یہ صدا سنے گی. امام فرماتے ہیں جتنے مردر ہوں گے وہ یہ صدا سن کے ان کے سینے جل اٹھیں گے. جتنے مومن ہوں گے ان کے چہرے کھل اٹھیں گے. آپ یہ لیکن یہاں تو نعرہ لگایا نہ کریں. اگر لگایا کریں تو بلند لگا کریں. یہ ہوں گے امام کے سپاہی. اچھا یہ تو بات تھی عام سپاہی. اگر آپ اجازت دے تو ایک سپاہی کا تعارف کرواؤں. صرف ایک کا کہ کون کون چاہتا ہے کہ امام کا وہ سپاہی بنے. کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. ہاں اور اس کو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ان کا سپاہی ہے. اب آپ کا میرے پاس احمد لگاتا نہیں ہوگا لیکن جو بات کروں گا وہ حقیقت ہو. کوئی کتاب سے باہر نہیں. کتاب میں سنی امام جعفر صادق علیہ السلام اصحاب کی محفل میں امام علیہ السلام کا فضل کیا امام فرماتے ہیں تمام صحابہ کو چھوڑ کے امام امام فرماتے ہیں مفضل چھوٹا سن کیونکہ مجھے بڑا سننے کا آپ کو آئے مجھے اس بات کی خبر نہیں. امام فرماتے ہیں مفضل میں دیکھ رہا ہوں کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. اب امام زمانہ ہے ہر امام نے پیغمبر اسلام نے جبرا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے وہ دکھتے کیسے تھے. فرمایا فضل جو اللہ کے رسول کا امامہ ہے مہدی نے وہ پہن رکھا ہے. جو ذرا ہے اللہ کے رسول کی وہ سینے پہ سجا ہے. ایک ہاتھ میں سکا کا نیزہ. جو پاؤں میں نالین پہن رکھے ہیں وہ وہی نالین ہے جو عرش پہ گئے تھے. فیوچر کی بات ہو
ان کے مد مقابل ابلیس کھڑا، اس کے پیچھے جنات، شیاطین، باقی کی ساری فضل دیکھو ذرا، منظر وہی بنا ہوا ہے جو کربلا میں تھا، یہاں پہ تعداد کم، وہاں پہ تعداد زیادہ۔ ابلیس کے ساتھیوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، مہدی کے سپاہیوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ مفضل میں دیکھ رہا ہوں مہدی کے سپاہیوں کے پاؤں کی ایڑیاں دریائے فرات میں ڈوب چکی ہیں۔ اب میں بتانے لگوں کہ ایمان کا سپاہی ہوگا وہ، کہتے مفضل بس یہی مطلب ہوگا کہ نجف میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر پہ زلزلہ آئے گا، ابو بکر سے باہر آئیں گے، زلفوں کو چھاڑیں گے اور فرمائیں گے مہدی بیٹا گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں تیرا سپاہی بن کر۔ آدھے آپ کو سلام کے جواب دونوں نے کسی کے محتاج نہ ہو۔ علی فرمائے کہ مہدی میں آ گیا ہوں۔ یاد رکھیے گا بہت سے لوگوں کو بتا دیں دن میں ہمارے سب سے امام زیادہ پڑھے جائیں، امام علی کے بجائے پڑھے جائیں پیش امام پڑھے جائیں، کیونکہ جب دوسرے معصومین میں پڑھے جاتے ہیں امام نہ پڑھے جائیں تو جو چیز سنی نہ ہو اس میں کہہ سکتا ہے۔ جب امام آئیں گے یاد رکھیے گا رجعت، امام جعفر صادق فرماتے ہیں رجعت کا جو طائے نہیں وہ ہم میں سے نہیں، رجعت ہمارے میں نہیں پلٹ کر یہ ہر امام دوبارہ ہے، اللہ کے رسول بھی دوبارہ ہے، امام حسین بھی دوبارہ ہے، مومنین بھی دوبارہ ہے۔ امام علی آ گئے، اب دیکھیے ہر کسی کو نہ کیا جائے، ابلیس کی طرف سب سے بڑا دشمن ہے امام صادق فرمایا مفضل اب جیسے ہی ہمارے جد علی بن ابی طالب قبر سے باہر تشریف لائیں گے ابلیس اپنی صفوں کو چھوڑ کے بھاگے گا، وہ سارے جنات شیاطین باطل کی قوتیں کہیں گی تو ہمارا رہبر ہے، آقا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ابلیس کہے گا دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہتے جواب نہیں دے کہ بھاگے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اچانک امام علی علیہ السلام اسے پیچھے سے اس کی گردن سے تھامیں گے اور اپنی ذوالفقار اس کی گردن پہ رکھیں گے اور قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، فرمائیں گے ابلیس کیا اللہ نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی جاتی ہے، وقت معلوم تک کی مہلت دی جاتی ہے، بس تیرا وقت معلوم آ گیا، یہ اب جا جہنم میں۔ مالک جی آپ کو سلام کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرا ماننا ہے کہ جو جو وہاں شروع کرے جہاں سے بات شروع وہاں پہ ختم، اور یاد رکھ لیجیے گا کہ میں بات کرنے لگا تمام روایت اس روایت کو کیونکہ اکثر ہمارے جو اسکول جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں کالج جاتے ہیں نوجوانوں سے سوال کیا یہ جو بات کرنے کا روایت پیش کر رہے ہیں بزرگوں کے لیے فائدہ مند، نوجوانوں کے لیے فائدہ مند، بچوں کے لیے فائدہ مند۔ اگر آپ نے روایت یاد کر لی کسی بھی موقع پر کوئی سوال کرے گا اسے جواب دے سکتے، کتاب کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ اصل سوال ہوتا ہے کہ کہ امام زمانہ غائب ہے، 1400 سال سے ہم یہی ثابت کر رہے امام ہیں، جب سے کبرا میں گئے سکرا کا ٹھیک ہم ملاقات تھی، کبرا کے بعد ملاقات تھا، ہم ثابت کر رہے امام زمانہ ہیں، مخالفین کہتے امام زمانہ ہیں، ان کا بعد آئے گا کتاب کا حوالہ کمال الدین آقا شیخ سنتوں کی لکھی، بہت بڑے مجتہد گزرے، مرجع گزرے، فقیر، اور یہ وہ مجتہد ہیں جن سے امام زمانہ ملاقات کرتے تھے۔
امام فرمایا شام عامر بن عبید سے جو تم نے مناظرہ کیا وہ تمام سوالات تمہارے ذہن میں کیسے آئے؟ حضرت شام فرماتے ہیں بتا رسول اللہ آپ کے سامنے میں کلام کروں میری زبان میں اتنی طاقت ہے شام جب میں حکم دے جی حضرت رسول بہتر حضرت شام صحابہ کو چلا کر فرمایا حضرت رسول عامر بن عبید نے اپنی فضیلت کا دعویٰ کیا اس کا اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا نہیں جب کہ امام صادق ہو اس نے فضیلت کا دعویٰ اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایمان موجود نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چلتا حجت کے بغیر کائنات کا دار و مدار چل ہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے اس بات کو میں منکر ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے محمد والا آپ میری طرف فوکس رکھیں ہوئے آنے والے ہفتے رہیں گے ذرا میرے سے شریک ہوں شہر سے سفر کیا کوفہ کے رہنے والے تھے حضرت ہشام کل وہاں پر سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچا مجھے پتا چلا کہ بصرہ کی مرکزی مسجد یہ عامر بن عبید بیٹھا گیا کل مولا جیسے پہنچا دروازے جہاں مسجد میں داخل ہوا ارد ہجوم لوگوں کا صلوات کے بعد حضرت رسول میں بھی دو زانوں دیکھو کیسا بے دو آنکھیں ہیں سوال کر رہا ہے عامر بن عبید کہنے لگا البتہ لہٰذا تمہارا سوال احمقانہ ہے لیکن تمہارے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں ہاں میری آنکھ ہے تو حضرت شام فرماتے ہیں آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں عامر بن عبید کہنے لگا میں نے اس سے لوگوں کے چہرے دیکھا رنگوں کو دیکھا خدا کی نعمتوں کو دیکھا حضور میرا دوسرا سوال کیا کان ہے اس نے کہا اس سے کام کرے کہ میں آوازیں سنتا ہوں کا تیسرا سوال آپ کی ناک ہے اس سے کام کرے لیکن اس سے میں اچھی اور بری سنتا اچھا تو ذرا یہ بتا دیجیے آپ کا ہاتھ ہے اس نے کہا اس سے کام کرے اس میں جتنی سخت اور نرم چیز ہوتی ہے اسے لگا کے محسوس کرتا ہوں ایک چیز کو اٹھاتا ہوں اچھا ذرا یہ بتا دیجیے آپ کے پاؤں ہیں کہاں ہے اس سے کام کیا لیتے ہیں عامر بن عبید کہنے لگا اس سے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتا ہوں حضرت اشام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکل میں باتیں حضور میرا آج کا آخری سوال کیا آپ کا دل ہے اس نے کہا ہے اس سے کام کرے اس نے کہا دیکھیے جب آنکھ کان ناک زبان ہاتھ پاؤں بدن کے تمام اعضاء کسی چیز
تمیز نہ کر سکے، یہ نہ جان سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو وہ دل کی جانب پلٹا دیتے ہیں. پھر دل فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے. حضرت حشام فرمانے لگے، بات یاد ہے نا، وہ اس بات کا قائل تھا کہ امام کے بغیر کائنات کا نظام چل جاتا ہے. حضرت حشام فرمانے لگے، حضور پھر اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے پورے بدن میں جو دل ہے اسے حجت کا مقام دیا ہے، ایک امام کا مقام دیا ہے. عمر بن عبید کہنے لگا بالکل ٹھیک کہا، دل ایک حجت کی طرح ہے جو بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حضرت حشام اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کر فرمانے لگے عمر بن عبید اب فیصلہ تو خود کر، اللہ نے تیرے سے چھوٹے سے بدن کو بغیر حجت کے نہیں رکھا تو کیا پوری کائنات کو بغیر حجت کے چھوڑ دیا. مالک آپ کو سلام حشام تو نہیں، کہیں جعفر صادق کے شاگرد تو نہیں، کیا تیرا تعلق کوفہ سے تو نہیں. چلے میں بات کو سمجھوں تاکہ بچے بھی سمجھیں. میرا ہاتھ نظر آ رہا نہ کوئی ذرا ہاتھ سے بھی باز آئے جی، ہاتھ نظر آ رہا سید علی نظر آ رہا ہے، کیا میرا دل دکھائی دے رہا؟ اس سے بڑی دلیل میں غیبت امام زمانہ پہ نہیں دے سکتا. کیا دلیل ہے کہ میرا دل ہے؟ آپ اس کو پتہ اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے تمہارا دل ہے ایسے میں، تو آپ سے کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل دے رہی ہے کہ دیکھو میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس کا مطلب دل ہے. میں چل رہا ہوں اس کا مطلب دل ہے. میں کلام کر رہا ہوں اس کا مطلب دل ہے. اچھا میں میرے پاس دونوں ٹانگے کاٹ، دونوں کان کاٹ، دونوں آنکھیں نکال دیں، ناک بھی کاٹ دیں، زبان کاٹ دیں، ہونٹ کاٹ دیں، کیا میں زندہ رہ سکوں؟ اگر پورا بدن صحیح اور سالم ہو، فقط میرے بدن میں سے دل نکال دے، کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا. یہی تو وجہ تھی حضرت حشام اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ پورا بدن حرکت کرتا ہے، اس کا مطلب دل ہے. اسی طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کا مطلب ایمان ہے. مالک آپ کو سمجھنا اچھا امام جعفر صادق مسکرائے، فرمایا حشام تم نے یہ دلیل کہاں سے قائم کی؟ فرزند رسول میں نہیں جانتا، میں تو بس اس کے سامنے بیٹھا، میری زبان پہ لفظ جاری ہو اور میں کہتا چلا گیا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں حشام تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ جی سردار میں جانتا ہوں، آپ حجت اللہ ہے، امام الوقت ہے. امام فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے. حشام یاد رکھنا یہ جو تو نے مضمون بیان کیا ہے یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفہ میں لکھا ہوا تھا. اس نے کہا فرزند رسول میں نے تو نہیں پڑھا نہ میں نے صحیفے پڑھے. فرمایا حشام زبان میری تھی اور لفظ بھیجنے والے آپ تھے. آپ کو سلام آپ جی جن کے چہروں میں مسکراہٹ مسکراہٹ رکھیں.
جب نعرہ لگائیں تو دین لگائیں، ہاتھ کو یوں بلند کر کے لگائیں۔ اس کی وجہ میں نے کئی مرتبہ کہ ہمارے سنت طالب علم طاہر کاملی صاحب، ان کے مدرسے کا طالب ہے سنت، اس کا نیا دوست کا شیعہ، اس نے کہا ہم تمہاری محفل میں جاتے ہیں، کر دیا کہ ہماری مجلس میں آؤ۔ وہ سارا دن مجلس میں جب شام کو مدرسے گیا، کہتا ساتھ کو ایک باس کہتے کیا؟ کہتے نیا دوست کا شیعہ، نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، نعرہ وہ بھی لگاتے ہیں، جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کسی کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، کسی کا یوں ہوتا ہے، کسی نے ساتھ کو جھکایا ہوتا ہے، جب شیعہ نعرہ لگاتے ہیں ہاتھ یوں کرتے ہیں۔ کہ اہل سنت کے عالم دین مگر ٹھیک کے دل میں محبت محمد والے محمد کی، وہ فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے شاگرد گھبرایا نہ کر، ان میں فرق صرف اتنا ہے، جن کا مولا گھروں میں بنا وہ یوں نعرہ لگاتے ہیں، جن کا غریب کے میدان میں بنا وہ یوں لگاتے ہیں۔ مل گئے تو ایک صحابی بڑا چہرے میں مسکراتا، اس نے کہا دیکھو نا علی بادشاہ کس قدر قریب ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا تم نے علی بن ابی طالب کی قریبی کیا دیکھی؟ اس نے کہا دیکھو کل میں نے کہا سرکار آج افطار ہمارے گھر، انہوں نے قبول کر لیا، تو جسے کہہ رہا اس نے کم از کم بندہ جگہ دیکھ لے گا، ایک تو خانہ خدا اوپر سے مسجد نبوی۔ اس نے کہا بھائی ہوا کیا؟ اس نے کہا جس وقت ذکر تو کر رہا ہے علی تو تھا ہی ہمارے گھر، اب ان دو بندوں کی گفتگو سنی تیسرے ہوگا۔ اس نے کہا دیکھو کس وقت کرے گا؟ اس نے کہا کیسی کرے گا؟ اس نے کہا جس وقت ذکر تم دونوں کر رہے ہو، ابو طالب کا بیٹا تو ہمارا مہمان تھا، اب ہوا کہ 40 دعوے دار ہوئے، پوری مسجد میں علی 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 کی صدا بلند ہوئی، ان میں سلمان محمدی ایسے پردے بھی تھے، سلمان محمدی اٹھ کر کہنے لگا، اس نے دل میں سوچا سلمان مسکرا کے کہتے ہیں چلو اسی بہانے علی علی کو کر رہے ہیں۔ ایک سچا ایک جھوٹا، اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ اللہ کے رسول کے وہی نماز تمام ہوئی، اللہ کے رسول محراب میں ٹیک لگا کر بیٹھا، پہلا کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ تو جانتے
تم لوگ جھوٹ بول تو پھر قیامت کا کوئی سچا مانگے؟ یاد رکھے رسول کا جو بھی صحابی وہ سچا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس میں تم راضی ہو۔ جو سیدات و دشمن ہے اس سے کسی قسم کی رعایت ہے ہی۔ اللہ کے رسول نے بات کو رد کیا، اللہ نے اس نے ہلکا سمجھا، کیا فرمایا؟ جملے سنے یہ نہیں پائی، یہ بھی کہا کہ تم جھوٹ بول، رد بھی نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابہ تم لوگ سبھی سچ کہہ رہے ہو، مگر حقیقت کچھ یوں ہے، جس وقت کا ذکر تم لوگ کر رہے ہو علی تو میرا مہمان تھا۔ رسول کی بات ہوئی، اب اللہ کے رسول کو پہنچو سردار نے کیا، پہلے جھگڑا ہوتا ہمارے کا پوری مسجد میں سنا، اس سناٹے کو توڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت جبرائیل نازل ہو ایک پیغام دیا، اللہ کے رسول اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ بات ہوئی ہے، ابھی ابھی جبرائیل مجھ پہ نازل ہوا اور اس نے کہا ہے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اے میرا حبیب مصطفیٰ طیب طاہر مدثر، جس وقت کا جھگڑا زمین پہ چل رہا ہے حقیقت تو کچھ یوں ہے، علی تو اس وقت عرش اللہ میں صحابی خاموش ہو، جب مقدمہ محمد سے آ گیا اب اللہ کے رسول اس خاموشی کو توڑا حضرت سلمان محمد فیصلہ کیجیے۔ سلمان پہلے بات تھی زمین تک، اب بات عرش تک پہنچ چکی ہے، کس کا کیا فیصلہ کیا جائے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی عرش پہ بھی تھا، تاریخ کہتی ہے مسجد کے دروازے میں دو شہزادے آئے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، قریب منبر پہ آئے، فرمایا نانا جان ہماری ماں فاطمہ تو زہرا پہ درود و سلام کہتی ہے، درود و سلام کہنے کے بعد ہماری ماں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس وقت کا جھگڑا زمین و آسمان پہ چل رہا ہے علی کو حجرے سے نکلا دیا ہے۔ آپ جی ہماری کتب میں دو طرح کے علماء کا ذکر ہے، کتنے؟ علماء حقہ، علماء سوء۔ یہ جتنے علماء سوء ہوں گے نا ان کی گردنیں امام زمانہ کاٹیں گے، علماء حقہ کی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا علماء حقہ ہوتے ہی وہی ہیں جو علی کی ولایت کا پرچار کروائے اور بطول کے دشمنوں پہ تباہ کروائے۔ سرکار اتنے فضائل نہ پڑا کریں،
ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب کو اس قدر بڑھا دیا، یہ جو ہم فضائل کو دنیا میں فضائل، جب امام نے آنا ہے امام بھی فضائل پڑھے۔ کتاب میرے ساتھ موجود ہے، کسی نے دیکھ بھی ہوگا کتابیں کو، پارسی کی کتاب ہے، مجھ میں دیکھ رکھی ہوئی، بولے تھے جب اللہ کے رسول میں راج پڑھے چوتھے آسمان پر پہنچے، ساتھ جبرائیل تھے۔ اللہ کے رسول فرمائے جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل فرمانے میں سرکار جب سے مجھے اللہ نے خلق کیا میں تب سے دیکھ رہا ہوں یہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ سرکار اندازہ خود کا کیجیے، حضرت آدم سے لے کر آپ تک وحی آیا 1,24,000 انبیاء، اور ہر نبی کی زندگی ہزاروں کے حساب سے یہ بیٹھ نہیں ہے، ان کی اتنی لمبی کتاب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل آج اس وقت انہیں روکو، جبرائیل کو بات جانا، فرمایا جبرائیل اتارا کہ میں لگا ہوا کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا عجیب منظر ہے، اب جس کے دل میں اس گھر کی ولایت ہے، محبت ہے، وہ بندہ ہو، جس کے دل میں نہیں ہے وہ بے شک نہ۔ حضرت جبرائیل نے جب اونٹوں سے سامان کو اتارا، کھولا، دیکھتے کیا ہے اندر کتابیں تھیں۔ حضرت جبرائیل نے پہلی کتاب کھولی علی کے فضائل، دوسری کھولی علی کے فضائل، تیسری کھولی علی کے فضائل، چوتھی کھولی علی کے فضائل، پانچویں کھولی علی کے فضائل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتابیں کھولتے رہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل نکلتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ میں جتنی کتابیں کھولتا ہوں آپ کے بھائی علی کے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے جبرائیل یاد رکھنا دنیا والے قیامت تک کے لیے جو میرے بھائی علی کے فضائل پڑھتے ہیں وہ دنیاوی فضائل ہیں، جب میرا باپ بیٹا آئے گا وہ ان کتابوں سے عرشی فضائل پڑھے گا۔ مالک آپ کو تو لہذا پریشان اس گھر کے اس قدر فضائل کہ کام ہو ہی نہیں، انسان کی حقوق وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، یہ تھا میرا فضائل نہیں سکتا۔ میں اپنی ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو آپ نے ہدایت جسے آپ سمجھیں، جسے آپ جانتے ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتا دیجیے، سوال میں نے پہلے کیا، آپ تعداد زیادہ ہو کے پھر آپ سب میں سے امام کا سپاہی بننا کون چاہتا ہے؟ ہاتھ میں کیا کہے؟ اللہ ہم سب امام زمانہ کا سپاہی، لیکن زبان سے اقرار کرنا زبان سے اقرار کرنا آسان
ذرا مجھے یہ بتائیے امام زمانہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا بولوں؟ ابلیس۔ 1,24,000 انبیاء کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اکثر آپ جگہوں میں دیکھا ریک ہوتے ہیں، ایک سپاہی پھر اس سے بڑا ہوتا، پھر اس سے بڑا ہوتا، پھر اس سے بڑا ہوتا، اب میں بھی سیکھا۔ اور مزے کی بات یہ جو سپاہی جتنے بڑے سپاہی کا سر کاٹتا اسے قتل کرتا اسے اتنا بڑا انعام ہے۔ اگر آپ سب میں سے کسی ایک کو موقع مل جائے کہ وہ ابلیس کو قتل کر تو انصاف سے بتائیں کیا اللہ اور محمد والے محمد ہم پہ راضی ہوں گے؟ اگر یہ عمل ابھی سے شروع ہو جائے، جو بندے پہنچ کے میں آپ کو بابا کر، جو نہیں پہنچے آپ کو زیادہ بابا۔ سپاہی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں میں اپنے کو بہت ہوتے تو لوگوں میں جلن بھی بہت ہوتی ہے۔ جلن سمجھ گئے کیا فرق ہے؟ وہ کون سی جان تھی جس میں رسول نے فرمایا آج ہر باطل کے مقابلے میں جا رہا؟ کون سی جان؟ خندق کی جان۔ اچھا وہ جو باطل تھا اس نے کیا کیا تھا؟ ایک نیزہ رسول اللہ کے خیمے کے تل پہ مارا تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ رسول نے فرمایا کسی کو کالی مت دو، کالی مات محمد سرکار آج آپ کا لہجہ بدل گیا، چاہے کافر تھا آپ نے اسے کتا کہا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے؟ اب وہ جتنے چلنے والے تھے نا طالب کے بیٹے سے ایک شخص کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ جانتے ہیں بندے مقابل وہ ہے جو ایک وقت میں 1,000 بندے سے لڑتا ہے۔ اللہ کے رسول میں قائد ہے، وہ بڑے میاں چھوٹے میاں درمیان والے میاں وہ سارے میاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان کے ضرورت نہیں، سرکار ہم کاٹتے ہیں زمانہ۔ رسول نے پھر یوں دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ۔ جنہوں نے بابا کیا میں آپ کو بابا کیا کہتے ہیں آپ؟ رسول نے پھر کہا کون ہے جو کتے کی زبان کو بتا رہے؟ فقط علی ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری باری نہیں آئی۔ میں نے پاکہ رسالت میں عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ کی دہلیز کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری اوقات تو نہیں آپ کے سامنے سوال کرو، مگر سوال کرنے لگا ہوں۔ یا رسول اللہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے رحمت کی دعا کی، لوگوں نے آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا، آپ نے رحمت کی دعا کی، لوگوں نے آپ کو تانے دیے، آپ نے ان کا خیال رکھا۔ یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا؟ اس نے صرف ایک نیزہ ہی کو مارا تھا، اسے آپ نے کتا کہہ دیا۔ آواز رسالت آئی، سید علی آبی زمانہ یاد رکھے، قیامت تک کے لیے یاد رکھے، جو رسول اور اس کی آل، جو رسول اور اس کی آل، جو رسول اور اس کی آل پہ حملہ کرے وہ کتا ہے۔ ہماری بات کو سنا جو پہنچ کے میں کو بابا بعد میں یہ میں اشارہ بن جائے گا۔ یہ تھے عہدے،
حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ نے ہی فرمایا. میری ایک شخص سے لڑائی تھی, میں مثال اس نے تلوار چلائی میری گردن کاٹ. مجھے زیادہ تکلیف ہوگی اس عمل سے یا پھر اس عمل سے کہ وہ میری زلفوں میں ہاتھ ڈالے اور میری ناک زمین پہ رکھے. تکلیف ہے موت کون سی؟ ناک کو تلوار کو جو نہیں پتا, ناک رگڑتے رہو گے تکلیف ہوگی. اب جو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے, وہ امام نے یہ نہیں بیان کروایا کہ بلیچی گردن کاٹ, اسے یہ کر, اسے وہ کر. وہ ابلیس کی گردن کو میں نے آپ کو بتا دیا, علی بن ابی طالب کاٹیں گے تاکہ زمانہ جان لے علی حیدر قرار ہے. امام نے فرمایا اس کی ناک کو کیا کرو. امام مہدی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں ایھا الناس, اے لوگوں جان لو. کیا فرمایا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, اللہ کو سجدہ کرتا ہے, وہ اسی طرح ہے کہ اس نے ایک نماز پڑھی, ابلیس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کی ناک کو زمین پہ رگڑا. اب ایک دانا دیجیے, ایک لمحے کی سوچ, وہ کون سا بندہ جو پڑھتے ہیں آپ کا مقام, آپ کا رتبہ, آپ کی فضیلت ہو. اپنے دل میں سوچیں کہ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تو کیا کل کو جب ابلیس آ جائے, باطل نقطے آئیں, ہم جو نہ کرتے ہم جان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے میں نہ تو کوئی نقصان فائدہ آپ کا. امام کے کہنے پہ, اللہ کے کہنے جب اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو امام زمانہ کی سپاہی کر سکتے ہیں. تو لہذا نماز پڑھیے اور شیطان کی ناک کو رگڑیے. میں نے جملہ اپنی تقریر میں کہا تھا, آج کی تقریر کہ بطور کے دشمن سے کسی قسم کی رعایت ہے. اور یاد رکھیے گا روایات میں یہی ملتا, سب سے پہلے جو انتقام امام زمانہ لے وہ بطور کے دشمنوں سے لے. کل میں نے یہاں پہ روایت پڑھی تھی سیدنا نشان ہاتھ میں کریں, کتاب کا نام ہے بہار الجواد, لکھنے والے آقا محمد باقر مجلسی. وہ اس روایت اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. وہ لکھتے کیا, وہ کہتے چند لوگ کرتے ہو کر رسالت ماں کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا حق ہے زمین پہ کیا کر, لیکن یہ آسمانوں میں کیا مقرر کیا گیا. اللہ کے رسول دیکھو, جس چیز کا تعلق تم سے ہو اس کے متعلق سوال کیا, جس کا تعلق تم سے نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کیا. صحابہ نے یا رسول اللہ مہر کا تعلق ہم سب سے ہے. اللہ کے رسول نے اچھا تو پھر سنو, اللہ نے آسمانوں میں میری بیٹی فاطمہ کا جو مہر مقرر کیا وہ زمین کا 5واں حصہ خمس ہے. اب جو اپنے خمس دیتے وہ آپ کر رہے ہیں, جو نہیں دے رہے وہ چپ کرتے ہیں. جو سیدہ کا حق نہیں دیتا یاد رکھ لیجیے, بہت کو شیعہ کہے چاہے جو مرضی کرے,
اس کا تعلق سیدہ کے دشمنوں میں شمار ہوگا. صحابی سوال کرتا سرکار اگر کوئی بندہ فاطمہ زہرا کا خمس ادا نہ کرے، حق نہ دے، پھر اللہ کے رسول نے اس بات جواب بھی بدل دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، جو بطول کا حق نہ دے، جو بطول کا دشمن ہو، دوسرا لفظ دشمن ہو، تیسرا لفظ ارشاد فرمایا جو بطول کی اولاد کا دشمن ہو، شریعت کا دشمن ہو. اللہ کے رسول فرماتے میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا اور میرا یہ پیغام تمام مخلوقات تک پہنچا دو تاکہ ہر شخص جان لے جو بطول کا حق نہ دے، جو بطول کا دشمن ہو اور اس کی ذریت کا دشمن ہو، اس کے لیے اللہ نے ایک سزا مقرر کی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک سزا مقرر کی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے یہی سزا کافی ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے دشمن بطول کے لیے یہ سزا رکھی ہے، وہ زمین پہ چلے تو چلنا بھی حرام ہے. مالک آپ کو سلام علیکم. آپ جیئے لہذا خوب سزا جو سزا کا حق نہیں دیتا بھائی یہ کیا معلوم ہے؟ امام زمانہ کل کوئی امام آپ سے پوچھ لے سوال کر لیں امام زمانہ کہ بہت سزا کی تعظیم کرتے تھے، جب ملتے تھے گھٹنوں کو ہاتھ ملا کے ملتے، سید سردار نوکر بڑے بڑے مطلب اپنے ساتھ مل جائے، سیدوں کے ساتھ مل جائے. اگر امام پوچھے کیا کبھی تم نے سید سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں روٹی ہے یا نہیں؟ ابھی آپ نے آپ زکات نکالتے یہ غیر صداقت ہے. غیر صداقت کے بچوں کو فطرانہ مل گیا، ان کے گھر میں اچھی غذا ہے، ممکن ہے زیادہ فطرانہ کسی نے دیا تو اچھا لباس سے پہنا. کبھی آپ نے غور کیا آپ کو بنے کتنے غریب سے کتنے ریڑیاں لگاتے ہیں، کتنے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا عید والے دن خون سے نکال کے ان کے بچوں کو دیا جائے؟ آپ کیوں یہ ذکر لگائے؟ وجہ تھا اسی وجہ سے ذکر کہ ان لوگوں نے سیدہ کی اولاد پہ کھانا بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے. اگر امام زمانہ پوچھ لے خود سے نکالا کہ نہیں نکالا، کیا جواب؟ سیدہ آگے آگے پوچھ لے کیا ہاں تم میرے دشمن دوبارہ کرتے ہیں. یاد رکھیے اس کا اجر ہے. تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے، فضیلت ہے، تم یہ کرتے رہے مقام ہے. اگر سیدہ سوال کر کہ میری نسل میں سے جو سید تھے تمہارے علاقے میں کوئی بھوکا سو گیا تو کیا جواب ہے؟ خدا کی قسم آپ اس دنیا مسجدوں میں بہت سے ایسے سید جو ریڈ جو کرایہ کھاتا تھے، انہیں آپ نہ تو فطرہ دے سکتے نہ زکات دے سکتے. وہ الگ معاملہ ہے کہ کوئی دین میں فرمایا کیونکہ وہ بہتر آیات اور آیات ہو جاتے ہیں کہ سید کا فطرہ سید بنا جاتا ہے. اگر آپ سے سوال کر دیا کیا حق دیا یا نہیں، سب سے پہلے بروز قیامت جو یہ چہری لگتی اس میں سیدہ کا دشمن ہے جنہوں نے حق نہیں دیا. اللہ نہ کرے اس میں اگر ہمارا شمار ہو گیا پھر کدھر جائیں گے؟
مسلمانوں کا خیال کرتے ہیں. ہاں یہ میرا غریب دوست سے 5,000 دے دے 6,000 دے دے یہ کام کیا وہ کام کیا. کبھی کسی سے ایسا کیا تیرے گھر میں ماں بھی ہے تو فیکٹری میں کام کرتے کرائے پر ہے کوئی بیمار ہو جائے بچے تیرے چھوٹے کیا تمہیں کچھ چاہیے خدا کی قسم اسے پوچھی اسے سوال بول رہی چلے ایک نام پہنچا دے بات پہنچا چلے خدا کی بات پڑھے کام خوش واپس خدا میں یہ پیغام تھا ضروری تھا پہنچا دے شور ہوتا نا کائنات میں جیسا کہ رسول کی اتنی بیٹیاں ہمارا کسی سے نام مناظرہ نہ کسی سے بحث نہ کسی سے کوئی ہمارا کسی قسم کی تنقید ہے. ہم نہیں کہتے 4 تھی 5 تھی 6 تھی 7 تھی 8 میں الفاظ اپنے بیان میں سیدہ کے کروں اگر سیدہ ہی کہہ دے کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تو پھر اس صدی کا وہ جھوٹا بول سکتا ہے. تھوڑا سا بولیے ممکن ہو تو ساری تقریر بھول جائیے یہ الفاظ نہیں بھولنے میں. خطبہ فطر کا نام سنا جو سیدہ نے خطبہ فطر دی اس میں سے صرف 2 لائنیں ہر ایک دربار میں رسول اللہ کی بیٹی نے اب میں نہیں بتاؤں اس میں دربار میں کون کون بیٹھے سارے بیٹھے اللہ کے رسول کی بیٹی نے فرمایا ایھا الناس اے لوگ اعلم جان لو کیا انی فاطمہ آج یہ سب سے پہلے آپ بولیں میں فاطمہ و ابی محمد اور میرا باپ محمد ہے. تو سارے کپڑے دوباری تھے بلکہ ہم جانتے ہیں تو محمد کی بیٹی رسول کی بیٹی ہے تیرا نام فاطمہ. اب سیدہ نے اگلا جملہ کیا کہا خدا کی قسم سید زادہ محمد حسین پہ گئے جملہ میرا ضائع ہو گیا تو اندر کے خطیب کو پیسے کھانے لگا اگر بول پڑو گے کھا کر دعا کر. سیدہ نے اگلا جملہ خطبہ حمید میں ارشاد فرمایا تاجدوہ ابی دون نسائکم تم سب میں سے کسی ایک سے کلام نہیں کیا سب کو مخاطب کیا تم سب میں سے تم سب میں سے وہ کون ہے جس کی عورت یہ دعویٰ کر سکے کہ محمد میرا باپ ہے. مالک آپ کو سلامت رکھیں آپ جیے ہزاروں سال میں جو آپ بنا کسی کے محتاج نہ ہو. سیدہ نے فرمایا تم سب میں سے وہ کس کی عورت ہے جو میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے کہ محمد میرا باپ ہے. کسی نے اس کے جرت نہیں کی. کوئی نے اس نے کہا اے رسول کی بیٹی صرف تو رسول کی بیٹی نہیں صرف تیرا شوہر رسول کا داماد نہیں ہم بھی رسول کے داماد ہیں. تیری بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہمارے ساتھ ہوئی اللہ کے رسول کی بیٹی نے قیامت تک کے لیے بول خرید کے چہرے پہ تماچا مار دیا. رسول کی بیٹی نے فیصلہ کر دیا دنیا والے یاد رکھنا رسول کا داماد بس وہ ہو سکتا ہے جو کرار ہے. آپ جیے جو میرے بھائی
محمد اور میرا باپ محمد ہے، پہلے زمانے کو بتایا کہ میں کس کی بیٹی ہوں، پھر فرمایا تاجدوہ وبدون نسائکم، تم سب میں سے، اب انصاف سے بتائی سے بڑی دلیل ہے کوئی دلیل نہیں۔ خطبہ فجر سنی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، یہی جملہ ملے گا، کسی نے پھر آنا نہیں، کسی نے بھی نہ مانا۔ اب صدیقہ کی بات کو جھٹلائے کون؟ تب کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ تازہ حال دیکھیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ایک مولوی صاحب نے صرف ایک الزام لگایا تو اپنے ہی مسلک کے لوگوں نے تبرہ کر دی۔ انہوں نے بتا دیا جو بطول کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ آپ جی آپ کو کتاب امام زمانہ ہے کیا اللہ، آپ یہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تشریف لائے، کیا فرمایا کہ میرے باپ میرا خدا جانشین، ساتھ یہ فرمایا احمد محمد نہیں کیا کون ہے؟ نبی بدلتے رہے، ہر نبی کی زبان پہ ایک ہی صدا ہے، احمد آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انہوں نے فرمایا احمد آنے والا ہے۔ پہلے نبی سے لے کر پیغمبر کے بعد پہلے آخری نبی تک ہر نبی نے کہا احمد آنے والا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کی نگاہیں اس آس میں، اس امید میں لگا کر بیٹھا تھا کہ احمد آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو۔ مگر مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب وہ احمد آ گیا اس نے کہا مہدی آنے والا ہے۔ آپ کو آپ جی ہزاروں سال اچھا آ رہا ہے محمد باقی اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھنا، وہ کہتے ہیں امام مجید علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا اس کے پاس ایک پرچم ہو، یہ وہی پرچم ہوگا جو رسول اللہ کا، اگر میں غلط ہوں تو یہ وہی پرچم ہے جو خیبر میں امام علی کو ملا۔ بہت کام ہو گئے بابا، سمجھ نہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا میں علم کسے دوں گا؟ علم کسے ملا؟ امام نے مال غنیمت تقسیم کرنے کا جب موقع آیا، اللہ کے رسول نے کیا گیا، مال غنیمت میں سے ایک حصہ صحابی کو دیا، ایک حصہ سپاہی کو دیا، دو حصے علی بن ابی طالب کو دیے۔ چند بندے ایک طرف ہو کے خیبر کے میدان میں باتیں کرنے لگے، دیکھو دیکھو یہ رسول کیا کر رہا ہے، ابھی تو باتیں ہوتی تھی عدل کی، جان میں تو ہم بھی شریف ہیں، جان تو علی نے بھی کی، جان تو ہم نے بھی کی، اس نے دو حصے ہمیں ایک حصہ۔ سلمان محمدی جان کے قریب آئے، سردار بندے یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا کل میں نے کہا نہیں تھا اللہ میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا، مرد کے دو حصے ہوتے اور جائے۔
مرتبہ درود پڑھ لیجیے محمد میرے محترم سامنے یاد رکھیے گا امام سجاد علیہ السلام جو سب سے زیادہ خون کے آنسو رلائے وہ سیدہ سکینہ کی شہادت ہے. 2 منٹ ڈالتے ہیں. آیت اللہ غزنوی سید شہاب الدین فراشی نجفی ان کی لائبریری میں کتاب موجود ہے. انہی کی لائبریری سے میں نے کتاب پڑھی. شیخ امامی ان کی لائبریری میں کتاب لکھا. آقا غزنوی لکھتے کہ یزید نے امام سجاد کو بات کیا. وہ کہنے لگا اے حسین کے بیٹے وطن واپس چلے. ہم نے آج تمہیں رہا. امام کو روتے زندان میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا روتے. تمہارا بیٹا سجاد روتے کیوں؟ تو فرماتے اماں رہائی مل گئی.
دربار میں گئے, کہتے ہماری کچھ چیزیں ہم واپس کر دو. یزید نے کہا سجاد کیسی چیزیں؟ امام فرماتے سب سے پہلی چیز وہ جو شام غریبہ میں میری دادی زہرا کی چادر تھی وہ واپس کرنا. میرے بابا حسین کا کرتا جو لوٹا گیا تھا وہ واپس لوٹا دو. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم تھے سید احمد سعیدی, مدرسہ مہدی میں وہ فارسی پڑھایا کرتے تھے. شہادت کے دن آئے, مجالس کے دن تھے, انہوں نے جملہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا, اٹھ کر کہنے لگا سجاد چادر کرتا یوں مانگتے ہو جیسے لوٹنے والا کوئی ایک تھا. مجھے کیا پتا تیری دادی زہرا کی چادر کس کے پاس ہے, تیرے بابا کا کرتا کس کے پاس. امام فرماتے تم نہیں جانتے, میں بتاتا ہوں. فلاں شخص کے پاس میرے بابا کا کرتا. جب دربار میں کرتا لایا گیا نا, ایک مرتبہ میری طرف دیکھی, میرے استاد محترم کے جملے. وہ فرماتے ہیں کرتے کو کھولا گیا, دربار میں دکھایا گیا. یزید کہتا سجاد کرتے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خنجر کا نشان نہ ہو, جہاں پہ خون کا دھبا نہ ہو. یہ کرو گے کیا؟ کہا کچھ نہیں کریں گے, بس قیامت کا گواہ بنا دو. گٹھلی لی, سمیٹی, زندان میں آ گئے. آخری جملہ طالب دعا. آقا قزوینی لکھتے ہیں جیسے گٹھلی رکھی کھولی, سب سے پہلے سید سجاد نے رونا شروع کیا. کہا ماں زینب یہ آپ کی ماں زہرا کی چادر. یہ فلاں بی بی کی چیز, یہ فلاں بی بی کی چیز. آقا قزوینی لکھتے ہیں آخر میں ایک ایسی چیز بچی. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. سید سجاد نے جلدی سے ابا کے دامن میں چھپائی. سید سجاد نے خون کے آنسو رونے شروع کیے. بی بی زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد دیتا کیوں نہیں, چھپاتا کیا ہے؟ فرمایا اماں یہ کوئی چادر کرتا نہیں, میری سگی